دماغ سے ایسے خیالات نکالنے کا عمل۔ ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے علی، آپ علم کا دروازہ ہیں، تو خدا را مجھے اس بات کا حل بتائیں کہ جب میرے دل میں برے خیالات آئیں اور کسی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد ایک ذہین اور خوش مزاج لڑکا تھا، لیکن اچانک اس کی زندگی میں ایک نیا اور پراسرار تجربہ آیا جس نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ اس کے دماغ میں غیر محسوس مگر شدید وسوسے آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے خیالات جو پہلے کبھی اس نے نہ سوچے تھے، جیسے کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہو کہ اس کے ہر عمل میں غلطی ہے، ہر نیک عمل میں کمی ہے، اور کبھی کبھی یہ سوچ کر اللہ کی رضا اس سے دور ہو رہی ہے۔ ابتدا میں احمد نے ان خیالات کو اہمیت نہیں دی، لیکن وقت کے ساتھ وہ اتنے باریک اور مستقل ہو گئے کہ احمد خود کو الجھا ہوا اور تھکا ہوا محسوس کرنے لگا، جیسے کوئی چھوٹا سا شیطان اس کے ہر لمحے اس کے ساتھ بیٹھا ہو اور ہر اچھی نیت میں شک ڈال رہا ہو۔ احمد کے دل میں خوف اور اضطراب بڑھنے لگے، وہ رات کو آسانی سے سو نہیں پاتا اور دن میں ہر کام میں اس کے دماغ پر یہ خیالات سایہ ڈالتے، کبھی یہ خیال کہ وہ کچھ برا کرنے والا ہے، کبھی یہ کہ اس کی ایمان میں کمی ہے، اور کبھی یہ کہ اس کے ارد گرد کے لوگ اسے غلط سمجھ لیں گے۔ والدین نے اس کی عجیب کیفیت دیکھی تو اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن احمد اپنے اندر کی لڑائی کو بیان کرنے میں ہچکچاتا۔ اس کے دل میں شرم اور خوف دونوں مل کر اسے خاموش کر دیتی۔ احمد کی حالت دیکھ کر والدین ایک عالم دین کے پاس گئے اور عالم نے بتایا کہ یہ وسوسے اور غلط خیالات شیطان کی چالیں ہیں جو انسان کے دماغ میں شک ڈال کر اس کی عبادت اور سکون کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا حل صبر، دعا اور اللہ کی مدد میں ہے۔ احمد نے پہلی بار یہ سنا اور دل میں ہلکی سی امید پیدا ہوئی، لیکن جب وہ اکیلا بیٹھا تو وسوسے دوبارہ سر اٹھا لیتے، ہر نیک عمل کو مشکوک بنانے لگتے، اور احمد محسوس کرتا کہ یہ جنگ ابھی آغاز ہی میں ہے اور وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، لیکن اندر کا خوف اسے ہر لمحہ گھیرے رکھتا اور اس کے دماغ میں چھوٹے چھوٹے سوالات اور خیالات مسلسل آتے، جیسے کہ تم واقعی نیک ہو؟ کیا تم نے دل سے ہی کیا؟ احمد نے محسوس کیا کہ یہ وسوسے اتنے باریک ہیں کہ انسان کا دماغ انہیں اپنی ذات سمجھنے لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بس شیطان کی آزمائش ہے، اور جو شخص اللہ کی یاد اور نیک اعمال کے ذریعے ان کا مقابلہ کرے وہ انہیں نظر انداز کر سکتا ہے۔ اور احمد نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ فرار نہیں ہوگا، بلکہ ہر وسوسے کو پہچان کر اللہ کی مدد سے قابو پانے کی کوشش کرے گا۔ اور اس جدوجہد کا آغاز اس دن سے ہوا جب اس نے دل میں یہ عزم کیا کہ وہ اپنے ایمان کو کبھی شکست نہیں ہونے دے گا، چاہے وسوسے کتنے ہی شدید اور مسلسل کیوں نہ ہو۔ احمد نے اپنے دل میں عزم کر لیا تھا کہ وہ وسوسوں کے سامنے جھکنے نہیں دے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہر دن یہ وسوسے اور زیادہ طاقتور اور باریک ہو رہے تھے، جیسے کہ شیطان خود اس کے دماغ کے ہر کونے میں چھپ گیا ہو اور ہر لمحہ اس کی نیت پر سوال اٹھا رہا ہو۔ نماز کے دوران اس کے ذہن میں خیال آتا کہ کہیں اس کا دل درست نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہوئے وہ یہ سوچتا کہ کہیں اس کا دھیان پوری طرح اللہ کی طرف نہیں، اور روزمرہ کے کاموں میں بھی یہ چھوٹے چھوٹے خیالات بار بار آ کر اسے الجھا دیتے۔ احمد کی زندگی ایک مسلسل جنگ میں بدل گئی تھی، ہر لمحہ اس کے لیے امتحان بن گیا اور وہ خود کو تھکا ہوا اور تنہا محسوس کرنے لگا، لیکن وہ فرار نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، روزانہ دعا کی، قرآن کی تلاوت اور ہر وسوسے کو پہچان کر اس سے لڑنے کی عادت ڈالنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ وسوسے ہمیشہ انسان کے دماغ میں آتے رہیں گے، لیکن جو شخص اللہ کی مدد اور صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے وہ انہیں قابو میں رکھ سکتا ہے۔ احمد نے سیکھا کہ ہر وسوسہ ایک چھوٹا امتحان ہے، اور ہر امتحان میں کامیابی صبر، علم اور اللہ کی یاد سے ملتی ہے۔ اور اسی طرح اس نے اپنے دماغ کے اندر پیدا ہونے والے ہر شک اور اضطراب کو پہچاننا شروع کیا، اور جب بھی کوئی خیال آتا وہ فوراً سوچتا کہ یہ شیطان کی چال ہے، حقیقت نہیں، اور وہ اپنی توجہ نیک اعمال اور عبادت کی طرف مرکوز کر دیتا۔ اس دوران احمد نے محسوس کیا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی سچائی پر بھروسہ کرے، اللہ کی مدد سے اپنے ایمان اور نیت کو مضبوط رکھے اور ہر وسوسے کے سامنے گھبرائے نہیں، کیونکہ وسوسے صرف ایک جھوٹے خوف اور جھوٹے سوالات کی شکل میں آتے ہیں تاکہ انسان کی توجہ ہٹپٹائی جا سکے۔ احمد کی یہ جدوجہد اتنی معنی خیز اور گہری ہو گئی کہ وہ اپنی کہانی گاؤں کے دیگر لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے لگا، تاکہ ہر شخص جو دماغ میں وسوسوں اور شکوں کا شکار ہو وہ سمجھ سکے کہ یہ سب عارضی ہیں اور اللہ کی مدد سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور احمد خود بھی ہر دن اس جنگ میں تھوڑا مضبوط ہوتا گیا،
اس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یہ سیکھا کہ وسوسے انسان کی طاقت اور ایمان کو کمزور نہیں کر سکتے اگر وہ مسلسل اللہ کی یاد اور نیک اعمال کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ اور یہی سبق اس نے اپنے گاؤں کے بچوں اور نوجوانوں کو بھی سکھایا تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے کہ دماغ میں آنے والے غیر ضروری خیالات اور وسوسے حقیقت نہیں بلکہ آزمائش ہیں جن کا مقابلہ صبر، دعا اور اللہ کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ اور احمد نے دل میں یہ یقین کر لیا کہ ہر وسوسہ ایک موقع ہے اپنے ایمان کو پرکھنے اور مضبوط کرنے کا، اور اسی عزم کے ساتھ اس نے اپنی اندرونی لڑائی میں ثابت قدمی اختیار کی۔ احمد کی جدوجہد نے ایک نیا موڑ اختیار کر لیا کیونکہ اب وہ ہر وسوسے کو پہچاننے اور اسے نظر انداز کرنے میں مہارت زیادہ حاصل کر چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ دماغ میں آنے والے خیالات ہمیشہ حقیقت کی نمائندگی نہیں کرتے، اور ہر بار جب وہ کسی منفی یا الجھا دینے والے خیالات کا شکار ہوتا تو وہ فوراً یاد دلاتا کہ یہ شیطان کی چال ہے اور حقیقت میں اس کے ایمان یا نیت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ احمد نے اپنی روزمرہ زندگی میں نظم اور عبادت کو برقرار رکھا، ہر نماز اور دعا میں دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کی، اور یہ عمل اس کے دل میں سکون پیدا کرنے لگا۔ وہ اب وسوسوں سے خوفزدہ نہیں رہا بلکہ ان کا مشاہدہ کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر چکا تھا۔ احمد نے یہ بھی سمجھا کہ یہ جنگ ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے، اور جو شخص صبر، دعا اور اللہ کی یاد کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے وہ ہر بار مضبوط ہوتا ہے۔ اس نے اپنی کہانی گاؤں کے لوگوں کے ساتھ شیئر کی تاکہ ہر کوئی یہ جان سکے کہ دماغ میں آنے والے غیر ضروری خیالات اور وسوسے بس امتحان ہے، اور اللہ کی مدد سے ہر انسان انہیں قابو میں رکھ سکتا ہے۔ احمد نے بچوں اور نوجوانوں کو سبق دیا کہ وسوسے انسان کی اصل نیت یا ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بس انہیں پہچاننا اور نظر انداز کرنا آنا چاہیے، اور ہر چھوٹے چھوٹے خوف اور شک کو اللہ کی یاد اور نیک اعمال کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ احمد کی زندگی میں یہ تجربہ اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا۔ وہ اب ہر نیک عمل میں زیادہ دلجمی سے مشغول ہوتا، اور وسوسوں کی موجودگی بھی اسے خوفزدہ نہیں کرتی تھی بلکہ وہ انہیں ایک امتحان کی طرح لیتا جو اس کے ایمان کو مضبوط کرتا اور دل کو صاف کرتا۔ احمد کے والدین اور گاؤں کے لوگ بھی اس کی یہ تبدیلی دیکھ کر خوش ہوئے اور اسے ایک مثال کے طور پر پیش کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ وسوسے اور دماغ کے الجھے ہوئے خیالات انسان کی اصل طاقت یا نیت پر اثر نہیں ڈال سکتے جب تک کہ انسان اللہ کی مدد اور اپنی کوشش کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے۔ احمد نے آخر کار یہ سیکھا کہ وسوسے زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان کے سامنے ڈرنا یا گھبرانا ضروری نہیں۔ ہر وسوسہ ایک موقع ہے اپنی ایمانداری، صبر اور اللہ پر بھروسے کو پرکھنے اور مضبوط کرنے کا، اور اسی یقین اور عزم کے ساتھ احمد نے اپنی اندرونی لڑائی مکمل طور پر جیت لی، دل میں سکون حاصل کیا، اور اب وہ ہر لمحہ اللہ کی مدد اور رہنمائی سے اپنے دماغ کے خیالات پر قابو پانے اور اپنی زندگی میں نیک اعمال جاری رکھنے کے قابل تھا۔ شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے دور کرو۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی ایسے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا وجود ہے یا نہیں۔ کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے ہوئے مختلف خیالات آتے ہیں، اور کبھی بیماری کی حالت میں انسان وسوسے کا شکار رہتا ہے۔ کبھی ہم اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے ہیں، اور کبھی غربت کی حالت میں ہم کو پریشان کرتی ہے۔ کبھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے۔ انہی خیالات میں نمازی گم ہوتا ہے اور ادھر امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نماز، روزہ، حج کیوں ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتی ہے جن کے ذہن میں جن وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ جب شیطان کسی عورت کو آپ کے لیے انتہائی حسین کر کے آپ کے دل و دماغ پر حاوی کرتا ہے تو وہ انسان پوری طرح سے شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ جن خواہشات ہی تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ انسانی ذہن برے خیالات کا مرکز بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر یہ سارے خیالات ہم کو کیوں آتے ہیں؟ ان خیالات کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ اگر یہ خیالات ہم پر حاوی ہو جائیں تو ان کا حل کس طرح کیا جائے؟ آئیے پہلے ہم احادیث مبارکہ سے ان خیالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں یہ واقعہ سنائیں گے کہ جب ایک شخص نے آ کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میرا ذہن گندے خیالات کا مرکز بن چکا ہے،
ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، واقعی تم اس طرح پاتے ہو، یعنی ان خیالات کو گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ محدثین اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ صحابہ کے اس جملے، یعنی ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں لاتے ہیں، مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ کیسا ہے اور کس چیز سے بنا ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ اس کا بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ یہ قبیح باتیں ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، یہ تو سری ایمان ہے، اس لیے کہ تم ان وسوسوں کو دل میں پانی کے بعد چھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہو، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے وسوسوں میں مبتلا اشخاص کی تسلی اور تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر ہی وسوسے ڈالتا ہے۔ برے خیالات کا آنا شیطان کا ایک عمل ہے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے دور کرنے میں ہمیشہ سے ہی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور قیامت تک شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا رہے گا۔ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ انسان رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں کو ہی مانے۔ حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شیطان کے جال کو وسوسے کی حد تک محدود کر دیا گیا ہے، اس سے آگے شیطان کو بڑھنے کی اجازت قطعاً نہیں دی گئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک میری امت کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے کو درگزر فرما دیا ہے، اور انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ مومن کے دل میں وسوسوں کے پیدا ہونے سے مومن کو گناہ نہیں ہوتا، بلکہ مومن جو نیک کام کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک اسے نیک کام کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا۔ جو لوگ ہر وقت خیالات میں گم رہتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے کاموں میں سست روی اختیار کرتے ہیں، وہ ہر وقت وسوسوں میں ہی رہتے ہیں، وہ سوتے اٹھتے لیٹتے بیٹھتے، گھر سے باہر جاتے گھر میں داخل ہوتے شریعت کے خلاف وسوسوں میں رہتے ہیں۔ اس طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا، وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف بھڑکاتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے اور ہر وقت دماغی تھکاوٹ کا شکار رہے، اور اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو ان خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان انسان کے دل میں یہاں تک خیالات لاتا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر انسان پر شیطان اتنا حاوی ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے چھٹکارا عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے، میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان انسان پر اس وقت بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ایمان کا دامن چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ شیطان خود بخود ہی بھاگ جائے کہ یہ مومن میرے شکنجے میں آنے والا نہیں ہے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کریں، عمرہ حج زکوٰۃ ادا کریں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا، وہ واحد ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ ہے۔ حرام کمائی سے اجتناب کریں، حرام کی کمائی کھانے سے بھی شیطان انسان پر حاوی رہتا ہے، اس لیے ہمیں حرام سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں چھا جائیں تو شیطان کبھی بھی ہم کو شرک جیسے خیالات میں نہیں ڈال سکتا۔ پیارے ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے علی،
مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں اور میں ان سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا مولا علی نے فرمایا، حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں میں سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ حرام کی کمائی اور حرام کاموں کی وجہ سے ہی انسان کے دل میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھو تو یا غفورو یا اللہ یا رحمانو پڑھ کر پھونک مارو۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا لو گے تو تم کو برے خیالات آنا بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے مدرجہ ذیل اعمال کریں۔ اگر ہر نماز کے بعد آپ ان 4 کلمات کا ورد کریں گے تو ہمیشہ ہی آپ جن خیالات اور ہر طرح کی شیطانی شکوک و شبہات اور وسوسوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق دے، ہمارے دل تمام وسوسوں سے پاک فرمائے اور ہمیں شیطانی اعمال سے دور رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔